نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ نماز اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جب نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے، جب نماز ہمیں دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جب ہم نماز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب نماز میں ہمارا دل لگتا ہے، جب ہمیں نماز سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کام سے انسان کو اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے اور سکون ملتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں، تو اس سے انسان بے پناہ سرور حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے غافل ہوتا ہے، جس کا دل نماز میں نہیں لگتا، جس کو نماز بہت بھاری چیز لگتی ہے، بہت مشکل چیز لگتی ہے، تو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑے ہی ناگوار اور مشکل کام کے لیے کھڑا ہے، بس جتنی جلدی اس سے جان چھوٹ جائے اچھا ہے۔ وہ نماز میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، بس وہ جلدی سے اور تیز تیز نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہے۔ ایسی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے دل کو ایسی نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کو نماز سے محبت ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز اور لمبی ہو جائے، اور پھر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ایسا شخص واقعی نماز سے کچھ پا کر اٹھتا ہے، اسے دنیا کے غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور نماز کے بعد اس کے دل کی حالت بدل جاتی۔ اسی لیے تکلیفوں اور مشکلات کا حل نماز میں رکھا گیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی جب مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی اور تکلیف کا وقت آئے تو نماز کی طرف دوڑو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی، یعنی کوئی غم کی، دکھ کی، پریشانی کی، تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ کوئی اہم کام ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا، تو استخارے کی نماز پڑھتے۔ اسی طرح سالم بن ابو جاز سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا۔ تو دوسرے لوگوں نے اس کو حیرانی سے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی ہم دنیا کے کاموں سے اور کاموں کی مشغولیت اور مصروفیت سے تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، اب ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارا دل سکون پا جائے۔ آپ فرماتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو۔ اقامت نماز سے بالکل جو پہلے اللہ اکبر امام کے پیچھے کوئی کہتا ہے، جو مؤذن ہوتا ہے، تو ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی جب انسان اپنا فرض ادا کر لیتا ہے، جب انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، تو انسان کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت دور ہو جاتی۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں، اور خصوصاً ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں، آپ کا ناک بھی، آپ کے کانوں میں بھی مسا ہو جاتا ہے، آپ کے بالوں کے اوپر بھی ایک ٹھنڈا ہاتھ پھر جاتا ہے، آپ پاؤں کو بھی مل کے دھوتے ہیں، تو اس سے آپ کا پورا جسم، اس کی کیفیت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس سے پہلے اکتاہٹ کی اور بوریت کی سی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ درست ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صحیح معنوں میں فوکس کر کے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پوری طرح اپنی کمر کو جھکاتے ہیں، یعنی آپ کا اینگل جو ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے۔ یعنی آپ مثلاً یہ آپ کی، اگر آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں بالکل اسٹریٹ، تو یہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بالکل اس طرح جھک جاتے ہیں کہ آپ کی ہاف باڈی جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، یعنی کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کے پورے باڈی کا ایک اسٹریچ ہو جاتا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اور خصوصاً اگر آپ کے بازو بھی اسٹریچ ہوں اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوں، تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکون کی کیفیت دوڑ جاتی۔ پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں آپ زمین پر سر اور ناک رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جتنی لمبی تسبیحات کرتے ہیں اتنی دیر آپ کے سر تک خون پہنچتا رہتا ہے۔ اور پھر جب آپ سر اٹھاتے ہیں
اور پھر آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ قیام کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر آپ صحیح معنوں میں ارکان کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی پوری جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہونے لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ سبھی نماز پڑھتی ہے، لیکن ان کی نماز کا طریقہ مختلف ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سبھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یا آپ اپنے سامنے اگر درختوں کی شاخیں دیکھیں، پتے، پھر اسی طرح چلتی ہوائیں، اور رات کو آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے، حتیٰ کہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں، فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کلن قد علم صلاتہ، ہر مخلوق کو اپنی نماز و تسبیحہ اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، یعنی ان بلٹ ہے، پروگرامڈ ہے وہ، کہ انہوں نے کس طرح نماز ادا کرنی اور کیسی تسبیح کرنی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو سب سے پہلی عبادت کا جو حکم دیا گیا، یا عبادات میں جو پہلا حکم دیا گیا، وہ نماز ہی کا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے تو متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، ان میں کرنے کا پہلا کام جو ہے، عملی کام، پریکٹیکل کام، وہ نماز ہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے، پہلا توحید ہے اور دوسرا بڑا رکن نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح نماز کو دین کا ستون بتایا گیا، یعنی پلر۔ اور پلر کیا چیز ہوتی ہے؟ جس پر کوئی عمارت قائم ہوتی ہے، چھت قائم ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے تو چھت نیچے آ جائے گی، اور جب چھت نیچے آ جائے گی تو اس کو کوئی پھر عمارت نہیں کہتا، بلڈنگ نہیں کہتا، بلکہ وہ ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ تو نماز بھی اسی طرح ہمارے دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کا پھر کوئی دین نہیں۔ یہ دین کی پہچان اور دین کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے، یعنی یہ نماز جو ہے وہ اس کا بنیادی حصہ ہے۔ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا، یعنی آپ نے اسلام کی پہچان ہی اس کو کس سے کرائی؟ دن رات کی 5 نمازوں سے۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، باقی نمازیں جیسے تہجد ہے یا اشراق چاشت وغیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ نوافل ہے۔ اسی طرح استخارے کی نماز یا پھر توبہ کی نماز، یہ سب نفلی نمازیں، فرض نہیں ہیں۔ فرض نمازیں دن میں 5 ہیں، اور یہ فرض نمازیں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی اپنی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا۔ نہ صرف یہ کہ امتوں کو حکم دیا، بلکہ انبیاء اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ تو رب کے نزدیک پسندیدہ انسان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ صرف خود نہیں نماز پڑھتا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود 2 بار روزانہ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہتے ہیں اور آسمان پر واپس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جب ہم گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو بھی وہ نماز میں، جاتے ہوئے بھی ان کو نماز میں دیکھا، واپسی پر بھی نماز میں دیکھا. تو دن کے دونوں کناروں پر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہر نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک اعلان ہوتا ہے. اسے ہمارے کان تو نہیں سنتے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے کان کون سا اعلان سنتے ہیں؟ جو مؤذن اعلان کرتا ہے اذان کی شکل میں، اور پکار رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ ایک آواز ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آواز بھی ہوتی ہے جو ہم سنتے نہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بتایا. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو، یعنی پکارنے والے کو بھیجا جاتا ہے. وہ یوں اعلان کرتا ہے کہ آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. کیا مطلب ہے؟ گناہ کر کے انسان اپنے لیے آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے، دنیا کی نہیں، جہنم کی. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے بیچ میں ہونے والے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے دوبارہ آگ جلاتے ہیں. جو ہی پہلی یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا کہتا ہے آدم کے بچوں اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. یہ سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز اور پچھلی نماز یعنی فجر کی نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے سوتے ہیں، اور اگر رات کو ان کی ڈیتھ ہو جائے، جیسے کہ کئی کیسز میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص رات کو سویا اور اٹھا ہی نہیں، یعنی رات کو سوتے ہیں اور اگر فوت ہو جائے تو وہ بخشش کی حالت میں سوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر، یعنی گندے ہی سو جاتے ہیں، گناہوں کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے. قرآن مجید میں مومنوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، یعنی خوف کے مارے. اب دیکھیں کہ خواتین کے بھی گھروں کے بہت کام ہوتے ہیں، لیکن مرد جو بزنس کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں یا عین اس وقت کسٹمر آ جاتے ہیں یا عین اس وقت کوئی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ جاتی ہے یا بہت امپورٹنٹ کال آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں، یا انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ نماز ادا کرنی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی صفت کیا بتائی ہے کہ انہیں نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، کوئی بزنس ڈیل، اور نہ کوئی خرید و فروخت. یعنی وہ خود بھی ایسے وقت میں شاپنگ نہیں کرتے، جا کے ایسے وقت میں بازاروں میں نہیں گھومتے، بلکہ انہیں اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے. اس لیے اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایسے وقت میں نکلنا ہی پڑے گھر سے باہر، تو جو ہی نماز کا وقت آئے پھر سب کام چھوڑ کر نماز ادا کی جائے. اور اگر ہم گھر کے اندر بھی ہیں تو خواتین بعض اوقات کوکنگ کر رہی ہیں تو کہتی ہیں بس تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا اگر میں نے چھوڑ دیا تو جل جائے گا یا کچھ نہیں. آپ اب چولہے کی آنچ دھیمی کر دیں، اور ٹائم جب آپ کو پتا ہے نماز کس وقت داخل ہوتی ہے تو کوکنگ ٹائم رکھیں ہی ایسا کہ نماز کا ٹائم داخل ہونے تک آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں. یعنی کچھ کام ٹائم کی مینجمنٹ اس طرح کریں کہ نماز کو ڈیلے نہ ہو. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. یعنی گھر کا کام اگرچہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اگر مرد حضرات ساتھ مدد کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. تو بعض اوقات خواتین مردوں کا باہر ہاتھ بٹاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. تو اسی طرح
مرد حضرات کو بھی واپس آ کر گھر کے کام کاج میں خواتین کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ کی گواہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، گھر کا کچھ کام کاج کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، پھر کام میں نہیں لگے رہتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کام کاج چھوڑ دیے جائیں، خصوصاً مردوں کو جیسے جماعت سے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ خواتین تو اگر چلے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے اور اگر 5-10 منٹ میں ختم ہونے والا ہے تو 5-10 منٹ کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی کام 1-2 گھنٹے میں ختم ہونے والا ہے اور نماز بالکل اپنے آخری ٹائم پر آ جائے گی تو اس صورت میں پہلے نماز ادا کی جائے اور پھر اپنے کام کو کنٹینیو کیا جائے، تبھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے۔ ورنہ جو نماز ڈیلے کر کے پڑھی جائے تو اس میں تو انسان جلدی جلدی پھر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی، یعنی اس کو خوشی نہیں ہوتی پھر اس نماز سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف کام کاج نہیں بلکہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی انسان کو نماز ادا کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز سے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پڑھ لو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بیٹھنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پائلز میں ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو، تو آپ نے ان کو یہاں تک رخصت دی کہ پھر تم لیٹ جاؤ، سائڈ پر لیٹ کر نماز ادا کر لو، لیکن نماز نہیں چھوڑو۔ جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یعنی حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں آتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص طور پر، اور وہ ہے عصر کی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں پوری اطاعت کا اظہار کرو، اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو۔ یعنی اگر دشمن کا ڈر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں راحت ہے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سواری نہیں اور آپ پیدل ہیں تو چلتے، یعنی آپ رک نہیں سکتے، رکنے کی اب آپ کو مہلت نہیں، تو آپ چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور ایسا موقع آ گیا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو نماز چلی جائے گی، مثلاً فجر کی نماز، وہ آپ دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ ظہر اثر تو جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ کی ظہر ہے راستے میں، تو آپ جب اثر کے وقت پہنچے کسی ٹھکانے پر تو ساتھ قصر کر کے ظہر اور پھر اثر دونوں ہی پڑھ لیں۔ مغرب بھی عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی، اس کو تو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اب مرد حضرات کو بعض اوقات اپنے کام میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی کہ جہاں پر میلوں تک آپ کہیں بھی کھڑا نہیں کر سکتے اپنے کسی کیب کو یا ٹرک کو یا کچھ۔ بعض ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں جو ایک یعنی کہ ایسٹ سے ویسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ لمبے فاصلے طے کرتے ہیں، اور بعض اوقات لمبی روڈز پر ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں اتر سکتے، ڈرائیو بھی کر رہے ہیں ساتھ، تو ایسی صورت میں پھر انسان اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ لیکن عام طور پر جب پتا ہے کہ میں نے لمبے ٹور پر جانا ہے تو پھر نماز کا وقت سامنے رکھ کر ہی اپنا سفر شروع کیا جائے یا راستے میں بریک کی جائے۔ ہاں، نوافل آپ دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب ہمیں بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے اور ہم چلو گھر میں اپنے سارے گھر کے کام نپٹائے اور وضو کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور راستے میں نماز پڑھی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے جب کوئی اور راستہ نہ نکلے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر خوف ہو، یعنی صرف سفر نہیں، خوف ہو، تو خوف کی حالت میں پیدل یا سوار دونوں طرح نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری ہو اور وہ بہت سخت بھی ہو پھر بھی نماز، اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری یا مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی اس کے بارے میں آتا ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو، تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے تو آپ نے پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ اب آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیماری میں کچھ تخفیف یعنی ہلکا محسوس ہوا کہ اب میں کچھ ٹھیک ہوں، تو آپ ظہر کی نماز کے لیے دو آدمیوں کے درمیان نکلے، یعنی رائٹ اور لیفٹ دو لوگ تھے جن کے کندھوں پہ سہارا لے کر آپ نماز کی طرف گئے، جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کر دیا کہ پیچھے نہ ہٹے، اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے سخت بیماری کی حالت میں بار بار بے ہوشی طاری ہونے کے باوجود بھی جب آپ کو ہمت ہوئی تو آپ مسجد بھی تشریف لے گئے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے تو بیٹھ کر نماز پڑھی، لیکن نماز ادا کی۔ اب آپ دیکھیے کہ امت کے پاس کیا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے کہ وہ آرام سے گھروں میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ ساری سہولتیں ہوتے ہوئے، گاڑیوں کے ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے پھر وہ نماز ادا نہ کریں اور بیٹھ کے یا ٹی وی دیکھتے رہیں، یا اب تو ٹی وی بھی کم ہو گیا ہے، عموماً لوگ اپنے گیجٹس پر بیٹھے رہتے ہیں اور نمازوں پہ نمازیں چلی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی حقوق العباد میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، کمزور لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے حقوق میں سے نماز کی ادائیگی۔ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے، نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عربی کے الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگ گئی۔ تو آخری بات، آخری الفاظ جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہے اور جس کی آپ نے امت کو تاکید کی، وہ کیا تھی؟ نماز۔ اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی پہلا سوال، پہلا حساب کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال ان میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جس شخص کی نمازیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں، صحیح طور پر اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ اپنی ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی مانگتا چلا جاتا ہے، تو اس کی باقی ساری چیزیں بھی اچھی ہونے لگتی۔ لیکن اگر نماز ٹھیک نہیں تو اللہ کا ڈر ہی نہیں، ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، طہارت کا احساس ہی نہیں، پھر انسان نہ صرف یہ کہ گناہوں کے گندگی سے لتڑا ہوا ہوتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی، یعنی نجاست سے بعض اوقات لتڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے وضو کرنا ہے یا اس نے اپنے آپ کو دھونا اور صاف کرنا ہے۔ تو جہاں تک قیامت کے دن کا سوال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، کہ قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر نماز کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، یعنی فرض میں کمی ہے تو نوافل سے پوری کر دو۔ پھر اسی انداز سے دیگر اعمال بھی لیے جائیں گے، جیسے روزے ہیں تو اس میں اگر فرضوں میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو کہا جائے گا کہ نوافل ہیں تو ان سے پورا کر دو۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی ہوئی تو کیا حکم ہوگا کہ کوئی نفلی صدقات ہیں تو اس سے اس کمی کو پورا کر دو۔ اسی طرح حج ہے، باقی عبادات، باقی فرائض وغیرہ بھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب کہ سب سے پہلا سوال حساب نماز کا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس اور ہر چیز سے زیادہ پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے؟ نماز کو۔ باقی ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ باقی سارے کام پہلے اور پھر نماز کو کہیں ادھر ادھر فٹ کر لیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہیں، دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو
کامیابی کے راستے ملیں گے. لیکن دنیا میں بھی نماز جو ہے یہ دراصل اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا اور ان سے کلام کر رہے تھے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اگر کوئی شخص دن رات بھی ذکر کرتا رہے اور نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کا یہ ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ ذکر کا سب سے بڑا طریقہ اور ذریعہ نماز ہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز قائم کرو کیونکہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہی ہے. پھر اسی طرح نماز اللہ سے سرگوشیاں ہیں، راز و نیاز ہے. اب دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کے ساتھ چپ کے باتیں کرتے ہیں. بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ بھی، تو اسے سب کچھ اپنی ماں میں دکھائی دیتا ہے. سب سے زیادہ اس کو محبت ماں سے ہی ہوتی ہے. اگر اسے ماں سے دور کے تو رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے. اب دیکھا گا کہ وہ آتا ہے اور پھر آ کے ماں کے کان کے ساتھ منہ لگاتا ہے اور اس کے اندر آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے. وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے. ہر بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس محبت کا ثبوت کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنے ایکشن میں کچھ لائیں گے. اور اس کا ثبوت سب سے زیادہ نماز کے اندر ہوتا ہے. اور پھر وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ ہلکی ہلکی آواز میں بات کرنا. تو جب نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل منہ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے نہ ہونٹ ہلے نہ زبان ہلے، بلکہ ہلکی ہلکی، اکیلے بھی ہو تو ہلکی ہلکی آواز آنی چاہیے، جس سے پھر کنسنٹریشن بھی بہتر رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے، کس قسم کی بات کر رہی ہے، کیا اس کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا نہیں. پھر اسی طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو اس کے لیے نماز ادا کرنی چاہیے، خصوصاً انسان جب سجدے میں جاتا ہے. وسجد وقترب. پھر اسی طرح نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے سامنے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے. تو ہمیں نماز کی حالت میں پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ان تو کثرت سے پھر دعا کیا کرو کیونکہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنی زبان میں دعا مانگے؟ نہیں، اپنی زبان میں تو نہیں، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرض میں، سنت میں، نفل میں، ہر جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تو پھر نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، وہ شخص رحم کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز فرشتوں کی دعائیں پانے کا ذریعہ ہے. دیکھیے ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اور مشکل وقت میں بھی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی یہ صلاۃ یوں ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. یعنی آپ نماز پڑھیں اور بیٹھ کر مصلی پر ہی ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں. تو جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، جا نماز پہ بیٹھے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما. اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے تو بھی فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اور ان کی صلاۃ یہی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہم پر رحمت ہو جائے تو کیا کریں؟ مثلا اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے گئے ہیں، تو وقت سے تھوڑا پہلے چلے جائیں، جا کے صف میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں.
یعنی کہ مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد پڑھ کے اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے. حج عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ بعض اوقات گھنٹوں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جتنی دیر وہ بیٹھتے ہیں اتنی دیر فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے نماز. سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح پریشانی کی حالت میں نماز سے مدد یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی نماز سے بھی صبر کرنے کی ہمت اور طاقت آ جاتی ہے. اور جب انسان صبر کرتا ہے اس غم پر آپے سے باہر نہیں ہوتا, کوئی فضول بات زبان سے نہیں نکالتا, کوئی ایسا واویلا نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعائیں سنتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. انبیاء پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو اس وقت بھی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. کانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ. انہیں جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے. پھر اسی طرح نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس لیے نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز سے مدد لو, یعنی کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, ایکسرسائز ہے ایک طرح سے. اس لیے کہ قیام, رکوع, سجود اور قعدہ میں مختلف طرح کی حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے, اوپر نیچے ہوتا ہے, اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے. اور نماز میں اس کے جوڑ متحرک رہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جوڑوں کی تکلیف ہے اس لیے ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں نے پرسنلی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ بھی میں نے نیچے نماز جب پڑھنے کی کوشش کی تو درد بھی ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس سے گھٹنوں کے اوپر جو پریشر آتا ہے تو ان کے اندر سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور اس طرح انسان صحت مند رہتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی, تو وہ جو بھرپور فائدہ نماز کا وہ حاصل نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی نی سرجری ہو چکی ہے یا کوئی ایسا اس کو ایشو ہے کہ جس میں واقعی وہ نیچے نہیں جا سکتا تو وہ اور بات. پھر اسی طرح ظاہری جب جسم حرکت کرتا ہے نا تو جو اندر کے جو ہمارے آرگنز ہیں نا وہ بھی حرکت میں آتے ہیں. جیسے ہمارا اسٹمک ہے, ہمارے آنتے ہیں, ہمارے پھیپھڑے ہیں, اور ہمارے جسم کے اندر جو غذا ہضم ہو رہی ہوتی ہے, کھانا وغیرہ ہضم ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی یعنی کہ جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یعنی کہ صحت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ نماز کی ادائیگی سے انسانی جسم کے جو ٹاکسنز ہیں ان میں بھی کمی کرتی ہے, اور یہ چیز بدن کے لیے نہایت مفید ہے. خصوصاً تہجد کی نماز وہ صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور بہت سی بیماریوں کو روکنے والی ہے. یعنی انسان اس کی وجہ سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے. جسم, روح اور دل کے لیے بہت زیادہ اس کو ایکٹیو کرنے والی ہے, کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صبح صبح خالی پیٹ جب آپ اتنے اوپر نیچے جاتے ہیں, کئی نفل پڑھتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہے. یعنی سارے رات کے آپ کی باڈی نے ریسٹ بھی کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال امام ابن القیم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. تو نماز انسان کو حشاش بشاش اور خوش بھی رکھتی ہے اور انسان کی سستی کو دور کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر ایک پھونک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات ہے, ابھی سو جاؤ. جب کوئی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی آپ اٹھے اور آپ نے اٹھتے وقت کی دعا پڑھی, کیا دعا ہے وہ آتی ہے آپ کو؟ بیدار ہونے کی دعا. جی وہ تو رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دعا جو آپ بتا رہی نا وہ رات کے وقت اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یعنی آپ سائڈ بدلتے, آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے پھر آگے دعا پڑھتے ہیں اور پھر دعا جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے وہ دعا قبول ہوتی. بیدار ہونے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی. پھر جب وضو کرتا ہے
تو دوسری گرہ کھل جاتی، جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی انسان سست اور ایک بیزار ہوتا ہے. پھر گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے، پھر اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا، یعنی نماز پڑھ کے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ آج کل فال ہے اور پتے جب جھڑتے ہیں ذرا ہوا چلتی ہے اور پتے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں ایک کے اوپر ایک، تو اس وقت سوچا کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح سارے گناہ جھڑ کے انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاد کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ لٹرلی نماز جو ہے وہ گناہوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے. وہ حدیث تو بچپن سے ہی سب نے سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ آپ یوں ہی سمجھے کہ اگر آپ دن میں 5 دفعہ شاور لیتے ہیں جا کر تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ بھی شاور لے لیں نا دن میں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. تو کیا سوچئے ذرا اگر دن میں کوئی 5 دفعہ نہائے، میرا نہیں خیال ہم کبھی زندگی میں دن میں 5 دفعہ نہائے ہوں گے. 5 دفعہ اگر کوئی نہا لے تو پھر اس کے جسم پر کون سی میل باقی رہ سکتی؟ بالکل صاف ستھرا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، یعنی انسان کو نافرمانیوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جیسے روشنی ہوتی ہے نا تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا. رات کے وقت اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی ہیڈ لائٹس نہ آن ہو تو آپ کو رستے کا پتہ نہیں چلے گا. تو اسی طرح زندگی کے اس راستے میں یہ ہمارے لیے ہیڈ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اور ہمیں صحیح باتوں کو سجھاتی ہے اور برائیوں کو ہمارے یعنی کہ دل کو اتنا صاف کرتی جاتی ہے کہ ذرا سے بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل پر کٹک جاتی ہے. پھر اسی طرح غیر اخلاقی برائیاں بد اخلاقیوں سے بھی بچاتی ہے نماز. سورۃ المعارج میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں. تو ایسے لوگ پھر اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی فکر کرتے ہیں اگر وہ سمجھ کے نماز پڑھیں، صرف ایک ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں ایسا ہوتا. پھر اسی طرح بری صفات انسان سے دور ہوتی ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے، صبح چوریاں کرتا ہے. کئی لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے نا، ہم نے دیکھے نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط غلط کام بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عنقریب جو وہ کہتا ہے یعنی نماز میں وہ اس کو چوری سے روک دے گا، کیونکہ نماز ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو چور کب تک چوری کرے گا؟ اگر اللہ نے اس کی دعا سن لی تو اس کی چوری چھٹ جائے گی اس سے. اسی طرح انسان کی کوئی بھی بری عادت ہے، یعنی ضروری نہیں کہ چوری ہو، کوئی بھی بری عادت ہے، تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تو میری مدد کر اور مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنے گا. اسی طرح انسان کی محتاجی اور فقر بھی دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا.
لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی اگر تم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو تمہاری وہ جو دل کی محتاجی اور وہ نا کہ ہے نہیں ایک ہر وقت رزق کی فکر وہ تم سے دور نہیں ہوگی. اسی طرح انسان کے جو فتنے ہیں، انسان کی ازواج، اولاد اور پڑوسی وغیرہ سے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے اس سے کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تعلقات میں. نماز نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے ہم سب نے مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا، سب کو جلدی ہوتی کہ بس اسے اب ٹھکانے تک پہنچاؤ. اور ایک رات ایسی آنی کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھے ہونا، ہم نے قبر میں ہونا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی ریالٹی ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی کوئی نہیں بھاگ سکتا، تو وہاں تو جانا ہی جانا ہے. سوچئے اکیلے اور رات کا وقت اور کوئی سننے والا نہیں فریاد، تو وہاں پر کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام جیسے صدقہ، نفل اور دوسری نیکیاں جو لوگوں کے ساتھ اس نے کی ہوتی ہے اس کے دونوں پاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں. سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی عذاب یا سزا یا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. اگر دائیں طرف سے کوئی چیز آ کر اس کو تکلیف دینے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے کوئی رستہ نہیں. بائیں طرف سے ہو تو زکوٰۃ روک دیتی ہے، اور باقی نیکیاں پاؤں کی طرف سے روک دیتی ہے، اور انسان بالکل کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، بالکل محفوظ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا بنے گا، وہ کیسا اندھیرا ہوگا، وہاں